بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کے دل میں فریضے کی ادائیگی کے وقت میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، نہ کسی اور وقت پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور ہوتا ہے اور نہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، نہ وہ تنہائیوں میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، لیکن ایماندار ان کے برعکس ہوتے ہیں۔ ان کے دل یاد سے ڈرتے اور کپ کپاتے رہتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، آیات الہی سن کر ایمان چمک اٹھتا ہے، تصدیق میں بڑھ جاتے ہیں، رب ذوالجلال کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی یاد میں ہمیشہ ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں، اللہ کا ڈر ان میں سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نہ تو حکم کے خلاف کرتے ہیں، نہ منع کیے ہوئے کام کرتے ہیں۔ جیسے فرمان الہی ہے کہ ان سے اگر کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو یاد الہی میں اپنے آپ کو غرق کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ حقیقت میں سوائے اللہ کے کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور اپنے گناہوں پر کیے پر بار بار اصرار نہیں کرتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہویٰ، جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے، برائیوں سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دل اللہ کے خوف سے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت انسان کو اللہ عز و جل سے دعا مانگنی چاہیے جو ایمان سے لبریز ہوں۔ ایمانی حالت بھی ان کی روز بروز زیادتی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ادھر قرآنی آیات سنیں اور ایمان بڑھا۔ جیسے اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا جب کوئی صورت اترتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا۔ بات یہ ہے کہ ایمان والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے اور اس جیسی دوسری آیتوں سے یہی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سورہ انفال آیت نمبر 3 اور 4، 2، 3، 4۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے دل ایمان سے لبریز ہو جائیں، ایمان بڑھ جائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی صفت یہ ہے کہ جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے مرتبے ہیں اور بخشش ہے، اور بہت ساری اچھی روزیاں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام نے استدلال کیا کہ ایمان کی زیادتی سے مراد دلوں میں ایمان کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ یہی مذہب جمہور امت کا ہے، بلکہ کئی ایک نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابو عبیدہ وغیرہ۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایمان نام ہے کس کا؟ زبان سے اقرار کرنا، دل کی گہرائیوں سے تصدیق کرنا اور اعضائے جسم سے پوری طرح عمل کرنا۔ ان آیتوں میں ایمان مکمل ان لوگوں کا ہوتا ہے جن میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے، اپنے رب پر پوری طرح اعتماد اور توکل کرنے والے، ان کی پہلی صفت بتائی ہے، اور نہ اس کے سوا کسی سے وہ امید رکھیں گے، نہ اس کے سوا کوئی ان کا مقصود ہو، نہ اس کے سوا کسی سے وہ پناہ چاہیں گے، نہ اس کے سوا کسی سے وہ مرادیں مانگیں گے، نہ کسی اور کی طرف جھکیں گے۔ کہ تمام قدرتوں والا اللہ عز و جل کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا ہرگز نہیں ہوتا۔ تمام ملک میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ مالک کائنات صرف وہی ہے، وہ اکیلا ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں کہ کسی حکم کو کوئی ٹال سکے۔ وہ جلد ہی سب کا حساب لینے والا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں اللہ پر توکل کرنا ہی پورا ایمان ہے۔ ان مومنوں کی ایمان اور اعتقاد کی حالت بیان فرما کر اب ان کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔
یہ بتانے کے لیے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ انسان کے اندر یہ صفات نہ پائے جائیں۔ پہلی صفت آپ نے سنی توکل اور اعتماد اور بھروسہ۔ دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، وقت کی پابندی، وضو کی اچھی طرح سے وضو بنانے کا اہتمام، رکوع اور سجدے کی کامل پاکیزگی کی، قرآن کی تلاوت، تشہد نماز اور درود و ابراہیم اور سب چیزوں کی حفاظت و نگرانی کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ تمام ارکان، واجبات اور سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے نبی کی سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی دوسری صفت ہے جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ کے اس حق کی ادائیگی کے ساتھ ہی بندوں کے حقوق بھی نہیں بھولتے۔ جب خرچ کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں واجب خرچ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور مستحب خرچ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چونکہ تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، تو اس لیے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق کو سب سے زیادہ خدمت کرے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان، وہ عمل محبوب ہے جو اللہ کے راستے میں بندوں کی مدد کرے، اللہ کے دیے ہوئے دولت کو اللہ کی راہ میں دیتے رہے۔ یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، بہت جلد تم اسے چھوڑ کر رخصت ہونے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 صفات، نمبر 1 آپ نے دیکھا کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتیں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا، اللہ سے ڈرنے والے، دل کپ کپانے والے۔ نمبر 2 اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنے والے۔ نمبر 3 اللہ رب العالمین کی عبادت میں نمازوں کا اہتمام واجبات ارکان کے ساتھ میں۔ اور نمبر 4 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اور یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کامل ہونے کی یہاں پر علامت بتائی ہے۔ امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حارث ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہاری صبح کس حال میں ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سچے مومن ہونے کی حالت میں ہوئی ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا سمجھ لو کہ کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی حقیقت ہوا کرتی ہے، تو جانتے بھی ہو حقیقت ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جانتے بھی ہو کہ حقیقت ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی خواہشیں دنیا سے الگ کر لی ہیں، راتیں اللہ کی یاد میں جاگ کر اور دن اللہ کی راہ میں بھوکے پیاسے رہ کر گزارتا ہوں، گویا میں اللہ کے عرش کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہتا ہوں، اور گویا میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں ہنسی خوشی ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں، اور گویا کہ میں اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوزخ میں جل بھن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا حارثہ، تو نے حقیقت جان لی، بس اس حال پر ہمیشہ قائم رہنا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ کامل ایمان والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑے مرتبے ہیں اور بڑے بڑے مقامات اللہ نے ان کے لیے رکھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند رکھتا ہے، ان کے اعمال دیکھ رہا ہے، اور ان کی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، ان کی نیکیوں کی قدردانی کرے گا۔ گو یہ درجے اونچے اونچے ہوں گے، لیکن کسی بلند مرتبہ شخص کے دل میں یہ خیال نہ ہوگا کہ میں فلاں سے اعلیٰ، اور نہ کسی ادنا درجے والوں کو یہ خیال ہوگا کہ میں فلاں سے کم ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین درجات عطا فرمائے گا، اہل جنت کے درجات ہوں گے، لیکن ان درجات میں سے کوئی یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں اعلیٰ درجے میں ہوں، اور نہ کوئی ادنا والا یہ دیکھے گا کہ میں ادنا درجے میں ہوں، بلکہ سب ایک جیسے درجات نظر آئیں گے۔ دوستو، صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلیٰ علیین والوں کو نیچے درجے کے لوگ اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کنارے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا یہ مرتبے تو انبیاء کے ہوں گے، تو کوئی اور اس مرتبے پر نہ پہنچ سکے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ بھی جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں کو سچ جانیں، یعنی اللہ پر ایمان اور رسولوں کی سچی اتباع کریں۔ اہل سنن کی حدیث میں ہے کہ اہل جنت بلند درجہ جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے کناروں کو چمکیلے ستاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ اور یقیناً ابو بکر صدیق اور عمر فاروق انہی میں سے ہیں اور بہت اچھے ہیں۔
اصل مقصود یہ بتانا تھا کہ ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ عمل صالح کو ساتھ میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے لوگ جنات الفردوس میں مہمان بنائے جائیں گے۔ اور اس قسم کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہو کہ ایمان لے آیا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد میں پھر ایمان کے ساتھ استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا، عمل کرنا، یہ لازمی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ دوستو، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جس میں فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے افضل لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا یہ کہ انسان کسی راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے تو یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد حیا، شرم و حیا انسان کے اندر ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو آج کل ہمارے درمیان ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اور صرف توحید کا دعویٰ کرنے سے نہیں بلکہ عمل ضروری ہے، اور یہاں پر ایمان عمل کا نمونہ کہ آدمی سب سے ادنا ایمان کا یہ کہ آدمی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے، اور شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ بتایا۔ تو ایمان لازماً عمل کے ساتھ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں ہو سکتے۔ عمل ایمان کی صورت میں اس کا جوہر ہے، اور اس کا لازم ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان عمل کرنے والا ہو، اور ایمان کے مقتضیات میں سے اور آدھا ایمان زبان سے دل سے تصدیق کے بعد عمل کا حصہ ضروری پایا جانا اس کے اندر ضروری ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان زبان سے اقرار، دل کی گہرائیوں سے تصدیق، اور عمل مسلسل جس کے اندر درجات ہیں اور ایمان کے شعبے ہیں۔ جو ایمان بڑھتا ہے اطاعت و فرمانبرداری سے، جیسے ایمان پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور انسان کا ایمان گھٹ جاتا ہے جب وہ انسان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، اور برائیوں معصیت کے ساتھ میں اس کا ایمان گھٹ کر مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے اہل ایمان کے بھی درجات ہیں، اور ان کے بھی ایک دوسرے کے عمل کے حساب سے وہ اونچ نیچ ان کے اندر بھی ہو جاتی ہے۔ بعض افضل ہیں، افضل سے افضل ہیں، کہ بڑھنے اور گھٹنے کی بہت ساری قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان والوں کے ایمان میں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ایمانا مَعَ ایمانِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سکینت کو نازل فرمایا مومنوں کے دلوں میں، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے ان کے ایمان کے ساتھ میں، یعنی ایمان میں اور ایمان میں اضافہ مزید ہو، ایمان بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرتے نہیں ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ دوستو، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عقیدہ سیکھا ہے کہ ایمان اعتقاد اور قول اور عمل، اقرار اور عمل کا نام ہے، اور دل کے اندر ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اعضائے جسم کے عمل سے ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور عبادتوں سے ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اور اسی طرح سے رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے آدمی احتیاط کرے، اگر نہ کرے اور معاصی اور برائیاں اور نافرمانیاں کرتا جائے تو اس کا ایمان گھٹتا جاتا ہے۔ لوگوں میں منہم المقتصد منہم الظالم لنفسہ ومنہم المحسن، ایک اعتدال پر
مڈل ایمان والا ہوتا ہے، ایک ظالم ہوتا ہے جس کا ایمان بالکل گھٹ چکا ہوتا ہے، اور ایک بہت ہی اچھے ایمان والا، کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ دوستو، آج ہمارے معاشرے میں ایمان والوں کی حالت آپ دیکھیں، ان کا ایمان کا کیا حال ہے۔ خرافات، بدعات، شرکیات اور قبر پرستی، پیر پرستی، اولیاء اللہ کے بد اعتقادیاں، اس طرح بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، انسان کے اندر صبر کرنا، صبر ایک عمل ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان ہے جیسے جسم میں سر کا مقام ہے، ویسے ہی ایمان کے اندر صبر پایا جائے۔ اور من لا صبر لہ لا ایمان لہ، جس کے اندر صبر نہیں اس کا ایمان کا اعتبار نہیں۔ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل السنہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان صرف قول و اقرار کا نام نہیں بلکہ عمل بھی اس کے ساتھ میں لازم ہے۔ اور اسی طرح سے دوستو، امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، عمل سے بڑھتا ہے اور معصیت اور برائیوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان خواہشات اور خوش پوشاکی کا نام نہیں ہے کہ آدمی داڑھی چھوڑ دے اور خوش پوشاکی پہن لے اور سر پہ ٹوپی رکھ لے تو ایمان نہیں ہوگا، بلکہ خواہشوں کا نام، زبان سے بڑی بڑی گپیوں کرنے کا نام ایمان نہیں، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہو اور اس کا عمل، اس کے درخت، اس کے پھل اس کے عمل سے ظاہر ہوتے ہوں، وہ ایمان ہے۔ ارکان اسلام کے فرائض اور واجبات کو جو آدمی ادا نہ کرے اس کا نام ایمان نہیں، وہ نہ وہ مومن ہے۔ زبان سے اقرار کرنے سے کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ پورے ارکان اسلام اور اسلام کے اوامر و نواہی کو پوری طرح سے عمل نہ کرے تو اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا، جیسے کہ منافقوں کا حال تھا، تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کرے اور دل سے مانتا بھی ہو لیکن عمل نہ کرے تو وہ مرجئہ، مبتدعہ، گمراہ اور بھٹکا ہوا انسان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔